قرآن کی آیت ہے نا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب بہت خوبصورت آیت ہے، آگے جوان بچوں بچیوں کے نکاح کرو، اور اگر تم گھبراتے ہو نا آگے وہ فقیر ہیں اور تنگ دست ہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ اگر شادی کرو گے شادی کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا۔ اللہ وسیع عطا کرنے والا بھی ہے، اللہ ان کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ اور شادی یہ تجربے سے ثابت ہے، آگے جو شادی بچے کرتے ہیں جوان نا اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ تو شادی سے پہلے یہ دیکھنا آگے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، کوٹھیاں کتنی ہیں، کاریں کتنی ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، میرے خیال میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی جو مغربی کلچر ہے، جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ رسم و رواج آ گئے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جب شادیوں کے مراسم ہوں، تمام مراسم جو مہندی کے مراسم ہیں، پتہ نہیں کیا، ہمیں تو واقعاً بعض بڑے متدین لوگ اب وہاں بھی جب مہندی کے مراسم میں جاتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اٹھ کر آ جاتے ہیں واپس کے نہیں۔ نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مختلف، میں کہوں گا کہ 98% آج جب شادیوں پہ نکاح کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ مخصوص ہمارے لیے ڈھول ڈھمکا بند کراتے ہیں، آگے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں جناب بند کر دو۔ کیا مولانا سے ڈر ہے؟ اور خدا جو ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہو، کیا اس سے ڈر نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ جو دنیا داری ہے نا، اس کو بھی وہ جو اسلام کا دائرہ ہے، دین کا دائرہ ہے، وہ جو اللہ کا نے دائرہ بنائے ہوئے ہمارے لیے، اس کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، حضور اکرم اور ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا، وہ ہے۔ یہ سارے جو رسم و رواج ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام میں ان رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔